मसीह यसू के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट मारिया यूसुफ कनाडा से आप सबके साथ हाजिर हूँ बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने के लिए। मैंने जब अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी आरजू राजा के ताल्लुक से, तो उसमें थोड़े वर्ड्स कहे थे जो सबको सख्त लगे थे, लेकिन उन वर्ड्स का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मैं किसी का दिल दुखाऊं या किसी को तकलीफ़ दूं। तब मैंने इस बात का जिक्र किया था कि स्कूल में जो है हमने इस्लामियात पढ़ी है। मसीही होते हुए हमारा जो ताल्लुक़ था वो मसीही घराने से था, हम मसीही घराने में पैदा हुए, लेकिन उसके बावजूद हमने स्कूल में जो है इस्लामियात का सब्जेक्ट लिया, उसे पढ़े हम। उसका जो ख़ास मकसद था वो यही था कि हमें इस्लामियात से या इस्लाम से किसी किस्म की कोई एलर्जी नहीं है। आप जो मेरे साथ आ चुके हैं और जो जानते हैं दिनों में मेरी तबीयत ठीक नहीं, आपको बताना चाहूँगी कि मैं खुदावंद का शुक्र है पहले से बहुत बेहतर हूँ। लेकिन ये वीडियो जो ख़ास है, मौलाना ने जो भी क्रिसमस के दिनों में बात कही है उसके जवाब के लिए है। और जो बातें कह रही हूँ ये कलाम मुक़द्दस से और कुरान मजीद दोनों में से कर रही हूँ। सबके सुनने वाली हैं और उम्मीद करती हूँ ये असरअंदाज बातें हैं और आप इन बातों को शेयर करें ताकि मज़ीद लोग इस बात को जानें। सबसे पहली बात तो मैंने इस्लामियात भी पढ़ी है स्कूल में, और बाइबल मुक़द्दस को तो कम नहीं पढ़ा, क्योंकि मसीही घराने में पैदा हुए, पास्टर का घर था, चर्च में खिदमत की, अब तक खिदमत कर रहे हैं सोशल मीडिया में, तो ज़ाहिर है कलाम मुक़द्दस की भी सारी समझ है। और जैसे बार बार दोहराती हूँ इसी बात को कि मैंने इस्लामियात भी पढ़ी है, तो इस्लामियात की भी समझ है हम में। तो ये जो बार बार ड्रामा क्रिएट कर दिया जाता है कुछ बहन भाइयों की तरफ से, काफिर का, कुफर बकने का, तो मैं अपनी बात में पहले कह चुकी हूँ कि हमने स्कूल में इस्लामियात पढ़ी। हम पाकिस्तान में जितना अरसा रहे या कनाडा में हैं, हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स भी रहे, मुस्लिम लोगों के साथ ताल्लुकात थे, घरों में आना जाना, एक दूसरे के साथ खाना पीना, तो वो सब इसीलिए था क्योंकि हमें इस्लाम से या इस्लामिक पीपल से किसी किस्म की कोई एलर्जी नहीं, हमें किसी से कोई नफ़रत नहीं, कोई हसद नहीं, और ना हम किसी को काफिर बोलते ना समझते हैं। रही बात सारे मुस्लिम नहीं, जाहिर है वो मुस्लिम जो हमें अपने घरों में आने देते या हमारे घरों में आते, हमारे साथ खाते पीते उठते बैठते हैं, जाहिर है वो तो हमें काफिर नहीं समझते, वो हमारी इज्जत करते हैं, हमसे प्यार करते हैं और इसीलिए हमें अपने घरों में आने भी देते हैं। ऐसे मुसलमान दोस्तों की तो मैं शुक्रगुजार हूँ और खुदावंद से उन सब के लिए बरकत चाहती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे इंतहा पसंद लोग, ऐसे मुसलमान भी हैं जिनको लगता है कि शायद उनके अलावा पूरी दुनिया काफिर है। सबसे पहली बात तो इस्लामियात पढ़ने के दौरान हर रोज़ टीचर जब भी इस्लामियात का लेक्चर देती थी एक ही बात पढ़ाती थी कि क्रिश्चियन काफिर हैं, इनकी बाइबल बदल गई हुई है। सबसे पहली बात तो किसी के पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो बदल चुकी है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में खुद लिखा है कि बाइबल मुक़द्दस को कोई भी जो है बदल नहीं सकता। और फिर कुरान मजीद, इस्लामियात की टीचर ये कहती होती थी कि बाइबल बदल गई है, लेकिन असल में जो टीचर्स इस्लामियात पढ़ाने के लिए स्कूल्स में खड़ी की जाती हैं ना, उनको खुद इस्लाम की कोई समझ नहीं होती, वो खुद भी इस्लामियात को नहीं जानती। उनसे बेहतर तो हम जानते हैं मसीही होकर इस्लामियात को। तो इस्लाम के मुताबिक जो है सच्चा मुसलमान तब तक कोई होता ही नहीं जब तक कोई अंजील, तौरात और ज़बूर पर ईमान ना ले आए। तो जब इस्लामी तालीम के मुताबिक कुरान मजीद में खुद इस बात का जिक्र किया गया है कि कोई भी सच्चा मुसलमान नहीं जब तक कोई अंजील पर ईमान ना ले आए, और अंजील, तौरात और ज़बूर ये दुनिया के लिए नूर और हदायत है, इस बात की तस्दीक जो है कुरान मजीद करता है। तो जाहिर है कुरान मजीद को लिखने वाला इस बात को जानता था कि वो किताब नहीं बदली, और अगर बदल चुकी थी तो फिर कुरान मजीद में ऐसी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत ही क्यों थी कि जो उन पर अमल नहीं करता या उनको पढ़ता नहीं या उनको पसंद नहीं करता वो सच्चा मुसलमान नहीं। तो इसलिए कुरान मजीद जो है वो खुद ही इस बात की तस्दीक करता है कि बाइबल मुक़द्दस बदली नहीं है, बाइबल मुक़द्दस सच्ची है, और इसीलिए कुरान करीम जो है हर एक को बाइबल पढ़ने की, अंजील पढ़ने की जो है हदायत करता है, हर एक को कहता है कि अंजील को पढ़ना चाहिए। तो ये बात तो कुरान मजीद से क्लियर हो जाती है कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो बदली नहीं। और अगर बाइबल मुक़द्दस बदली नहीं
تو پھر مسلمان سب تو نہیں، لیکن وہ لوگ جو اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ مسیحی لوگ کافر ہیں، یہ یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو ٹو بی آنیسٹ مجھے تو سوئے سوئے ایسا کوئی خواب نہیں آیا، یا باقی مسیحوں کو بھی سوئے سوئے ایسا خواب نہیں آیا۔ بائبل مقدس خود اس بات کی گواہی دیتی ہے، انجیل مقدس جس کی تصدیق قرآن کریم کر رہا ہے کہ انجیل کو جب تک کوئی پڑھے نہ، اس پر ایمان نہ لائے، تب تک کوئی سچا مسلمان نہیں۔ وہی انجیل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اب لوگ انجیل کو پڑھتے ہی نہیں، یہ سوچ کر کہتے ہیں کہ انجیل تو بھئی بدل گئی ہے، تو بدل گئی ہے تو پھر قرآن مجید میں لکھا کیوں ہے کہ انجیل پر عمل کرو پھر ہی آپ سچے مسلمان ہو؟ تو اس کا مطلب انجیل تو نہیں بدلی، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ انجیل کو پڑھنا بھی ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور انجیل کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس پہ دو ایسے واقعات ہیں جس میں انسان کی گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فرشتے کا آسمان سے اترنا، حضرت بی بی مریم کے پاس جانا اور یہ کہنا کہ تیری گود سے، تیرے پیٹ سے جو جنم لے گا وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ کیا فرشتہ کافر ہے؟ انجیل مقدس میں جو فرشتہ کہہ رہا ہے بی بی مریم کے پاس جا کر، یا حضرت مریم کہہ لیں، اس کے پاس جا کے کہہ رہا ہے کہ تیری گود سے جو جنم لینے کو ہے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، تو کیا فرشتے کو خدا نے آسمان سے کفر بکنے کے لیے اتار دیا تھا؟ کیا ادھر انجیل مقدس کے مطابق کہ وہ فرشتہ جو جبرائیل حضرت مریم کے پاس بھیجا گیا، کیا وہ کافر ہے؟ اس کے بعد یسوع مسیح جب گرو کر جاتا ہے 30 سال کی عمر میں، جب یسوع مسیح پانی میں غوطہ کھاتا، بپتسمہ لینے کی جس کی رسم بائبل مقدس کے مطابق یہ پاک رسم ہے جو یسوع مسیح میں شامل ہونے کے لیے لی جاتی ہے، جب یسوع مسیح وہ بپتسمہ لیتا ہے، اس رسم کو جو انجام دیتا ہے، تو آسمان سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ اور جب انجیل مقدس کو ہم پڑھتے ہیں تو دو ایسے واقعات ہیں، ایک بار نہیں، آسمان پر سے 2 بار ایسی آواز آئی ہے یسوع مسیح کے لیے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب میں یہی اپنے ایسے مسلمان لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں جو کرسچنز کو کافر کہتے ہیں، اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کرسچن جو کہتے ہیں یسوع خدا کا بیٹا ہے، کیا خدا نے آسمان پر سے خود ہی کفر بک دیا؟ کیا خدا بھی کافر ہے؟ بات وہی میں لے جاؤں گی کہ قرآن مجید میں لکھا ہے جب تک کوئی انجیل پر یقین نہیں رکھتا تب تک وہ سچا مسلمان نہیں ہے، اور انجیل کہتی ہے کہ خدا نے خود آسمان پر سے کہا کہ یسوع جو ہے وہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور اس کی سنو۔ یہ 2 باتیں خدا نے خود کہی ہیں، آسمان پر سے بادل تو نہیں بولتے ہوں گے، خدا ہی بول سکتا ہے آسمان پر سے۔ تو اب کیا اکارڈنگ ٹو اسلام، اکارڈنگ ٹو ان سارے تعصب کرنے والے مسلمانوں کے، کیا خدا کافر ہو گیا ہے؟ جو خدا کو کافر کہتا ہے وہ کافر ہوتا ہے اصل میں۔ تو اگر مسیحی لوگ خدا کے پیچھے لگ کر جو بات جبرائیل فرشتے نے آ کر حضرت مریم کو بتا دی، یا حضرت یوسف کو بتا دی کہ جو مریم کی گود سے پیدا ہوگا وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، تو اگر جو خدا کے فرشتے کو کافر کہتا ہے، جو خدا کو کافر کہتا ہے، تو خدا نخواستہ خدا کبھی بھی اپنے منہ سے کفر نہیں بک سکتا، نہ خدا کے فرشتے آسمان پر سے کفر بکنے کے لیے اتر سکتے ہیں۔ تو فرشتے نے آ کر جب مریم کو کہا، گڈریوں کو کہا، حضرت یوسف کو کہا، تو فرشتوں نے خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی کفر نہیں بکا۔ اور جب خدا نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور پھر خدا دوسری بار کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو، تو جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ یسوع میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو، آسمان سے فرشتے اتر کے گڈریوں کے پاس بھی گواہی یہی دینے جا رہے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، تو آپ نے کیا کرسچنز کو لگایا ہوا ہے کہ یہ کافر، یہ کافر؟ آپ تو سیدھا سیدھا خدا کو بھی کافر کہہ رہے ہیں، تو خدا سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ تو خدا را ہمارے وہ جو مسلم لوگ سارے ایسے نہیں ہیں جو رسپیکٹ کرتے ہیں انجیل مقدس کی، خداوند ان کو بہت زیادہ برکت دے، لیکن جو انجیل کی رسپیکٹ نہیں کر پا رہے، یاد رکھیں آپ مسلم نہیں ہیں، یو آر ناٹ مسلم، کیونکہ قرآن مقدس سے یا تو اس آیت کو ہٹا دیں، ڈیلیٹ کر دیں، ریموو کر دیں اس آیت کو جہاں لکھا ہے کہ جب تک کوئی انجیل پر ایمان نہیں لاتا وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ آیت ریموو نہیں ہو سکتی قرآن مجید میں سے تو پھر خدا کا واسطہ ہے تھوڑی عقل کریں، خدا کافر نہیں ہے۔
اور جو خدا کی بات مانتا ہے، خدا کے پیچھے چلتا ہے، وہ بھی کبھی کافر نہیں ہوتا۔ کافر وہ ہوتا ہے جو خدا کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ بلب جلا ہے اور انسان کہہ رہا ہے نہیں نہیں اندھیرا ہے۔ روشنی کو دیکھ کر اندھیرا کون کہہ سکتا ہے؟ وہی کہے گا نا جس کی آنکھیں کام نہیں کریں گی۔ مطلب وہ لوگ جن کی آنکھوں میں نور نہیں ہوتا، جو اندھے ہوتے ہیں، ان کو روشنی نظر نہیں آتی، ان کے لیے روشنی اور اندھیرا ایک جیسے ہی ہیں۔ تو یہ اندھوں والی بات ہو گئی، نابینا لوگوں جیسی بات ہو گئی کہ خدا خود کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے، فرشتے آسمان سے اتر کے گواہی دے رہے ہیں یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور ہمارے مسلمان ہم وطن لوگ کہہ رہے ہیں جی نہیں نہیں، جو یسوع کو خدا کا بیٹا کہے گا وہ تو پکا کافر ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو یو، جو کہتے ہیں کہ مسیحی لوگ کافر ہیں، ان کے مطابق خدا کے فرشتے بھی کافر ہیں، ان کے مطابق خدا خود بھی کافر ہے، اور جو خدا کے اوپر کفر بکتے ہیں اصل میں کافر وہ خود ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ پلیز، یہ بہت شارٹ سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، زیادہ لفظوں میں اگر بیان کی گئی ہے تو موقف ایک ہی ہے کہ خدا بھی کافر نہیں، خدا کے فرشتے بھی کافر نہیں، اور جو خدا اور اس کے فرشتوں کی بات مانتے ہیں وہ بھی کافر نہیں۔ کافر وہ ہیں جو خدا کے اوپر کفر بکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ جو خدا کے ساتھ چلتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، جو خدا کو بے وقوف کہتا ہے یا خدا کو کافر کہتا ہے اصل میں کافر وہ ہوتا ہے۔ اور میں بڑی حیران ہوں لوگوں کی اس بری سوچ سے۔ کبھی مسیحوں کی بیٹیاں اٹھائی جا رہی ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تو چوڑے ہیں۔ یار چوڑوں کی بیٹیوں کے ساتھ آپ کو کیا واسطہ؟ پھر کرسمس پر ایک بڑا حادثہ ہو گیا، 2 ہماری بیٹیوں کو اٹھا کر ان کا ریپ کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی۔ یار اگر چوڑے ہی ہیں، گٹر صاف کرنے والے ہیں، تو آپ کا دل بے ایمان گٹر صاف کرنے والوں کی بیٹیوں پر ہی ہوتا ہے۔ آپ کی کیا مذہب میں کوئی اچھی لڑکیاں نہیں ہیں؟ خوبصورت لڑکیاں پیدا نہیں ہوتی آپ کے گھروں میں؟ آپ کیوں مسیحوں کی بیٹیوں کو ہی اٹھا کر ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں؟ جو اچھے ہیں ان کو نہیں کہہ رہی، جو غلط کر رہے ہیں ان کے لیے یہ میں کہہ رہی ہوں، الفاظ سخت ہے لیکن ماننے والے ہیں۔ پاکستان کی پولیس کہاں ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ یا پاکستان کے مسیحی سارے سب کیا ہو رہا ہے؟ جو بیٹیوں کی غیرت رکھتا ہے وہ کبھی ایسے لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ کیسے لوگ ہیں بیٹیوں کی عزت ختم کر دیتے ہیں، ان کی جان لے لیتے ہیں اور ان کو پولیس اریسٹ ہی نہیں کر سکتی، ان کے لیے کوئی سزا ہی نہیں ہوتی۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک واقعہ ہوا تھا، کسی لڑکی کا ریپ ہوا تھا اور پولیس والے نے اسی ٹائم جو تھا مجرم کو مار دیا تھا، اسی ٹائم مار دیا تھا۔ وہ صحیح فیصلہ تھا، وہ ٹھیک فیصلہ تھا، لیکن وہ علاقے کی پولیس کتنی بے سمجھ ہے، کتنی غیرت سے خالی ہے، جن کے علاقے میں ایسا حادثہ ہو جاتا ہے اور کوئی قانون ہی نہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ سارے لوگ کہتے ہیں امریکن کافر ہیں، کینیڈین کافر ہیں، جو مطلب جو لوگ کرسچن ہیں وہ کافر ہیں۔ تو آپ کینیڈا میں آ کے تو دیکھیں، امریکہ میں آ کے تو دیکھیں، مجال ہے کسی کی کہ کوئی مسلم کی لڑکی کے ساتھ غلط کر جائے؟ کیوں کر جائے؟ مسلمانوں کی لڑکیاں کیا انسان نہیں ہیں؟ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی عزت رکھتی ہیں۔ مسلم ہو لڑکی، ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، جو بھی ہو، ہر عورت کی عزت ہے، ہر مرد کی بھی عزت ہے۔ تو پھر یہ مسلمانوں کو کون سی ایسی آخر چڑھی ہے؟ سارے مسلمان نہیں، جو اچھے مسلمان ہیں خداوند ان کو بہت برکت دے، وہ بہت اچھے ہیں، اور ہماری دوستی بھی ہے بہت مسلمانوں سے، میں ان کو برا نہیں کہہ رہی، لیکن جو جان بوجھ کے آپ دیکھیں کینیڈا میں آ جائیں، کسی بھی مذہب کی لڑکی ہے سیف ہے۔ امریکہ چلے جائیں، کسی بھی مذہب کی لڑکی ہے، اس کا اگر کوئی ریپ کر بھی جائے گا نا، قانون ایک جیسی سزا دے گا، جیسی سزا گوروں کو ملتی ہے، مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سب کے لیے قانون ایک ہے۔ تو پاکستان میں ایسی کون سی مصیبت آئی ہے؟ کیوں پولیس بھی اپنی غیرت بیچ کر بیٹھی ہے؟ کیوں قانون بھی اپنی غیرت بیچ کر بیٹھے اور سارے پاگل، سارے اندھے ہوئے پڑے ہیں؟ اور اسلامیات کی ٹیچروں کے پاس چلے جاؤ، وہ جی ہم نے جتنا عرصہ میں نے اسلامیات پڑھی ہے، ہماری ٹیچر نے تو کان کھا کھا کے ہر روز ایک ہی لیکچر دیتی تھی کہ یہ کرسچن کافر ہوتے ہیں، یہ کرسچن لوگ کافر، ان کی بائبل بدل گئی ہے۔ یاد رکھیں، پھر سے شروع سے جہاں سے بات شروع کی تھی، بائبل مقدس اگر بدل گئی ہوتی تو قرآن کریم کبھی بھی نہ کہتا کہ انجیل پر یقین رکھو گے تو پھر ہی سچے مسلمان ہوگے، کیونکہ ظاہر ہے جس نے پھر قرآن مجید میں یہ بات ایڈ کی اس کو پتا تھا کہ بائبل نہیں بدلی، اسی لیے اس نے کہا کہ انجیل پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جب انجیل پر ایمان لے آئے ہو تو جو انجیل میں لکھا ہے
کہ خدا خود کہتا ہے یسوع خدا کا بیٹا ہے, فرشتے بھی کہتے ہیں یسوع خدا کا بیٹا ہے, تو اس کے بعد باقی تفصیلات کی تو ضرورت رہ ہی نہیں جاتی, باقی کسی تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط بول رہی ہوں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اصلی بات یہ ہے کہ وہ سارے مسلم جو اپنے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ ترتیب سے پڑھتے ہیں نا, وہ بہت ساری باتوں کو سمجھ جاتے ہیں. لیکن زیادہ تر مسلم وہ کہتے ہیں کہ عربی میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ بس حافظ قرآن ہو جاؤ, آتا جاتا بھلے کچھ نہ ہو. اور زیادہ تر یہ کم عقلی والی حرکتیں جو ہے نا, یہ وہی مسلمان کرتے ہیں جن کو قرآن کا نالج نہیں, جو قرآن مجید کا نالج رکھتے ہیں, جو قرآن مجید کو عقل سے پڑھتے ہیں, ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں, وہ ایسا کفر کبھی نہیں بکتے. نہ وہ خدا کے اوپر کفر بکتے ہیں, نہ فرشتوں کے اوپر کفر بکتے ہیں, اور نہ وہ مسیحوں کے اوپر کفر بک سکتے ہیں, کیونکہ مسیحوں کے اوپر تو کفر وہی بکے گا جو خدا کو کافر کہے گا. تو اس لیے آپ اگر مسلم ہیں, اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو پلیز یہ میری کوئی بات بھی آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. میں نہیں کہتی آپ کو, یہ نہیں میں زور زبردستی کہوں گی کہ بائبل ہی پڑھو, بائبل ہی پڑھو. نہیں, آپ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, پوری ترتیب کے ساتھ پڑھیں, آپ کو پھر سمجھ آنے لگ جائے گی کہ مسیحت کو یا مسیحوں کو کافر کہنا بری بات ہے. آپ قرآن مجید کے اگینسٹ کرتے ہیں یہ بات, کیونکہ قرآن مجید کے مطابق زبور پڑھنا, توریت پڑھنا, انجیل پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے, اور جو نہیں پڑھتے وہ قرآن مجید کے اگینسٹ جاتے ہیں. تو آپ سے اچھے تو پھر ہم لوگ ہیں, ہم نے اسلامیات بھی پڑھی ہے, ہم بائبل بھی پڑھتے ہیں, انجیل بھی پڑھتے ہیں, توریت بھی پڑھتے ہیں, زبور بھی پڑھتے ہیں, تو عقل مند تو پھر ہم زیادہ نہیں ہوئے. تو اس لیے آپ پر بھی فرض ہے, آپ بھی یہ ساری کتابیں پڑھیں, اور ان ساری کتابوں کو پڑھنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, نہ آپ کا مذہب تبدیل ہوگا. تو میری یہ آج کی ساری باتیں یہ کسی بھی مسلم کو ٹھوکر مارنے کے لیے نہیں ہے, لیکن وہ جو انتہا پسند لوگ جو کبھی کسی کے چرچ میں, کبھی کسی کے گھر میں آگ لگا دیتے ہیں, کبھی کسی کی زندگی میں, کسی کے دل میں آگ لگا دیتے ہیں, یہ میری باتیں ایسے لوگوں کے لیے ہیں. خدا کا کچھ تو خوف کریں, عقل کریں. آپ میں سے کوئی بھی یا ہم میں سے کوئی بھی جنت کا ٹھیکیدار نہیں ہے. جنت میں اسی نے جانا ہے جس نے خدا کی مرضی پر چلنا ہے, اور خدا کی مرضی پر وہی چل سکے گا جو خدا کے کلام کو پڑھے گا, اور جس نے خدا کے کلام کو پڑھنا ہی نہیں, وہ خدا کی مرضی کو کیا جانے اور کیا پوری کرے. تو اس لیے خدا کے کلام کو پڑھیں, پھر وہ آپ کے پاس انجیل کی صورت میں ہے, توریت کی صورت میں ہے, زبور کی صورت میں ہے, یا قرآن کریم کی صورت میں ہے. جو بھی پڑھنا ہے عقل سے پڑھیں اور اس کے اچھے مطلب نکالیں. نیگیٹو وے میں کسی بھی چیز کو پڑھیں گے تو آپ کی زندگی بھی نیگیٹو ہوگی, اور کبھی کوئی پازیٹیو بات آپ کے منہ سے نہیں نکلے گی. تو اس لیے پہلے ان چیزوں کے اسکالرز کے پاس لوگ بڑا پیچھے پھرتے ہیں, یہ اسکالر اس بات کا یہ مطلب نکال دے. بہت سارے مسیحی اور بہت سارے مسلم ایسے ہیں جن کو اپنے بیسکس پتہ ہی نہیں ہے, ان کی تعلیم کی بیسکس کچھ نہیں پتا. کیونکہ مجھے پتا ہے نا, میرے ساتھ مسلم فرینڈز پڑھتی تھی, ہم ساتھ کھاتی پیتی تھی, ان کو نہیں پتا ہوتا تھا اصل میں کہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہے. کیونکہ اسلامیات کی ٹیچر کو تو بس یہی بات پڑھانی آتی تھی, بائبل بدل گئی ہے, سارے کرسچن کافر ہیں. اسلامیات کی ٹیچر سے تو اتنے سال ہم نے یہی پڑھا ہے. تو اس لیے پھر مسلم دوستیں اگر اسلامیات میں یہی تو پڑھتی ہیں, اسی لیے تو دلوں میں نفرت جنم لیتی ہے. تو وہ لوگ جو ٹھیک سے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں یا ٹھیک سے بائبل کو پڑھتے ہیں, جن کو مسیحت اور اسلام کی بیسکس پتہ ہے, وہ ایسی بیوقوفوں کی, کم عقلوں کی باتیں کبھی نہیں کرتے. تو عقل کریں, عقل کے ساتھ چلیں, اپنے قرآن کریم کی یا بائبل مقدس کی, مسیحوں کو بھی کہتی ہوں, بیسکس کو ہمیشا پہلے پڑھنے کی کوشش کریں. بیسکس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو اسکالرز کے پیچھے بھی بھاگنے کا کوئی فائدہ ہوگا, کیونکہ آپ کو پتا چلے گا کون سا اسکالر صحیح پڑھا رہا ہے, کون سا اسکالر غلط پڑھا رہا ہے. آج کل اسکالر بھی ایسے ہیں, گوگل سے تشریح دیکھ دیتے ہیں, ویڈیو آ کے بنا دیتے ہیں, جی اسکالر ہو گئے. تو اس لیے بیسکس کو پڑھیں. باقی پاکستان, خداوند کا شکر ہے, ہمارا کوئی ان ویڈیوز کا مطلب یا ان ویڈیوز کو بولنے کا مطلب پاکستان کی بدنامی کرنا نہیں ہے. اگر پاکستان ہمیں اتنا ہی برا لگتا ہوتا تو ہم پاکستانی بولی بھی کیوں بولتے. بہت سارے مسلمان ہیں ادھر کینیڈا میں آ کے سیٹل ہوئے ہیں, ان کو اردو بولنا پسند نہیں ہے, انگلش بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. وہ پاکستانی کھانے بھی نہیں کھانے پسند کرتے, انگریزی کھانے, انگریزی کپڑے. اور خداوند کا شکر ہے, مجھے 6 سال ہو گئے ہیں کینیڈا آئے, میں کینیڈین لباس کو نہیں, پاکستانی لباس کو ترجیح دیتی ہوں, پاکستانی کھانوں کو, پاکستانی زبان. ہمارا پاکستان سب سے اچھا ہے, ہم
कहीं भी रहे अपने पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को अक्ल करने की जरूरत है। अगर बेवकूफों जैसी बातें करते रहना है, बेवकूफों जैसी ही जिंदगी गुजारते रहना है, तो हम जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए ऐसी बातें कहते हैं, हम पाकिस्तान की बदनामी नहीं करते। बदनामी वो करते हैं जो कम अकली जैसी बातें कर देते हैं। अब पहले मौलाना ने ऐसी बात कह दी, सारे चैनल्स पे चला होगा, सबको पता चला होगा जी किसी मुसलमान मौलवी ने अपने मुंह से इतना गंद बका है। तो बदनामी तो पाकिस्तान की उस मौलाना ने कराई जिसने इतनी बुरी बात कह दी। और हम अगर दूसरों को नसीहत की बात करते हैं, अगर हम किसी को कहते हैं आप कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ो, तरतीब से पढ़ो, या अगर कहते हैं अपने मसीहों को कि आप बाइबल मुकद्दस तरतीब से पढ़ो, तो इसमें पाकिस्तान की, इस्लाम की या क्रिश्चियनिटी की कोई बदनामी नहीं, किसी मजहब की कोई बदनामी नहीं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस और कुरान करीम ये तो दो ऐसी किताबें हैं, क्योंकि कुरान करीम, फिर मैं बार बार उसी बात पे ले आती हूँ कि कुरान करीम खुद कहता है मुस्लिम्स को कि आपको पढ़ना भी जरूरी है और उनको मानना भी जरूरी है। मुस्लिम्स को पाबंद किया है कुरान करीम ने। अगर आप कुरान करीम को तरतीब से पढ़ेंगे, तर्जमे के साथ पढ़ेंगे, तो आपको जरूर पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी। और फिर आप जरूर तौरात, जबूर और अंजील उसको पढ़ेंगे भी, उसको मानेंगे भी जो कुछ लिखा है, और फिर आप खुदा पर कभी कुफर नहीं बकेंगे। सो खुदावन से मेरी आखिर में यही दुआ है, मैं एक ही बात को मुख्तलिफ अल्फाजों से करती जा रही हूँ और आखिर में फिर से यही बात कहती हूँ, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की मोहब्बत हमेशा हमारे दिल में है और जब तक हम इस दुनिया में जिंदा हैं हमेशा रहेगी। हम जहां जाएंगे, जहां रहेंगे, पाकिस्तान की तारीफ करेंगे और पाकिस्तान की फिजा को ऐसे गंदे घिनौने लोगों से पाक करने की जरूरत है। जब तक हम उठेंगे नहीं, ऐसे लोगों के लिए कुछ बोलेंगे नहीं, स्टेप नहीं लेंगे, तो गंदगी पाकिस्तान में बढ़ती जाएगी। और हमें पाकिस्तान को पाक रखने के लिए, साफ रखने के लिए, आजाद रखने के लिए ऐसी गंदगी को पाकिस्तान से निकालने की और हटाने की जरूरत है। और अगर हम गंद को ही सपोर्ट करी जाएंगे, अगर हम बुरी बातों को, बुरे लोगों को ही सपोर्ट करी जाएंगे, तो पाकिस्तान कभी भी अच्छा नहीं हो सकेगा। और जब पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी तो काफी सारे मुस्लिम फ्रेंड्स ने मुझसे व्हाट्सएप पर भी बात की थी और खुदावंद का शुक्र है मेरी सबके साथ बहुत अच्छी टॉक हुई थी। तो मेरी बहुत सारी मुसलमान दोस्तें हैं, मैं किसी मुस्लिम से नफरत नहीं करती। शुरू में मैंने कहा था ना इस्लाम से एलर्जी है, ना इस्लामिक पीपल से एलर्जी है। कनाडा में रहकर भी मुस्लिम फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते, खाते पीते हैं और इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हमें किसी से कोई एलर्जी नहीं और ना यीशु मसीह ने हमें किसी से नफरत करने का कोई सबक दिया है। हम सबसे प्यार करते हैं, सबसे मिलते हैं। आप भी काइंडली प्यार को बांटे, पाकिस्तान की फिजा को ऐसे इंतहा पसंद लोगों और ऐसे इंतहा पसंद लोगों की बातों से जो है आज़ाद कराए। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और अगर किसी को मेरी किसी बात से ठोकर लगी है तो मैं आपसे दिली तौर पर माजरत करती हूँ। सिस्टर सना मलिक, आपके कमेंट्स मुझे पता चल रहे हैं लेकिन मैं अभी प्रॉपर हर बात का जवाब नहीं दे सकती। आप व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया गया है, टाइम निकाल कर मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकती हैं। आई रियली लव यू, आई केयर फॉर यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट इस्लाम, आई रिस्पेक्ट मुस्लिम फ्रेंड्स। सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। किसी ने भी इस बात पर मुझसे बात करनी हो तो मैं अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप पर, मैं आपसे बात कर सकती हूँ। आपकी कोई शिकायत हो मैं उसको भी दूर कर सकती हूँ। बाकी खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ी सी बातें हैं, ज्यादा वर्ड्स में भी की हैं, समझ जरूर आई होंगी। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।